السلام علیکم ویئرز، میں ہوں رضوان جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں الرضوان پراپرٹیز۔ کنگڈم ویلی آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس ٹائم اس میں راولپنڈی اسلام آباد کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ایک ڈیلر جو کمیونٹی ہے اس نے کنگڈم ویلی کے اندر اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کی تھی اور کنگڈم ویلی کے اندر لوگوں کو پلاٹ دلائے تھے۔ لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسپیشلی کنگڈم ویلی سے جڑے جو لوگ ہیں یا جو ڈیلرز کمیونٹی ہے ان کے مسائل کے حوالے سے ہے کہ کنگڈم ویلی کے جو ڈیلرز ہیں وہ کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ کنگڈم ویلی کے جو ممبران ہیں وہ تو بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ لیکن کنگڈم ویلی کے اندر جو ڈیلر کمیونٹی ہے وہ بھی بے شمار مسائل کا جو سامنا ہے وہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے جو بنیادی پرابلم ہے ڈیلرز کے لیے وہ یہ ہے کہ جو اوپن فائل سوسائٹی نے ڈیلرز کو دی تھیں وہ تمام جو فائلز ہیں وہ ابھی تک کلوز نہیں ہوئی، نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور جو اوپن فائل ہیں وہ مارکیٹ میں پڑی ہیں، اور جو ₹1,00,000 والی فائل تھی وہ ابھی ₹20,000 میں سیل، یعنی کوئی لینے والا بندہ نہیں ہے کہ آپ ₹20,000 میں ₹80,000 نقصان کر کے وہ آپ ₹20,000 کی فائل کوئی لے سکے۔ یعنی آپ نے 3 سال کے اندر کنگڈم ویلی کی جو سوسائٹی ہے اس نے 3 سال کے اندر صرف 5 مرلہ کی 6 سے 7 جو بکنگز ہیں وہ نکالی ہیں، جس میں 5,75,000 آپ کی 8 لاکھ 9.5 لاکھ 12,50,000 15,75,000، یعنی اس طرح کی 5 مرلہ کی 6 سے 7 جو بکنگز ہیں وہ 3 سال کے اندر کنگڈم ویلی نکال چکی ہے۔ اور ان تمام بکنگز کی جو اوپن فائلز ہیں وہ ہزاروں کے حساب سے ابھی بھی مارکیٹ میں ہیں، اور فار ایگزامپل جو پرانی بکنگز کی مارکیٹ میں فائلز ہیں وہ سوسائٹی نہ کلوز کرتی ہے، نہ ان کو ٹرانسفر کرتی ہے، اور نہ اس کا کوئی مرجنگ میں اس کا کوئی سلوشن ہے۔ بس وہ جس طرح پڑی ہیں وہ سمجھیں کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اگر کسی نے 1.5 لاکھ میں لی تھی تو وہ ₹1.5 لاکھ اس کا ضائع ہو گیا، اگر کسی نے 2 لاکھ کی لی تھی تو وہ ₹2 لاکھ اس کا ضائع ہو گیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ڈیلر کا جو پہلا مسئلہ ہے کہ ڈیلرز نے کروڑوں روپیہ لگا کے وہ فائلز اس لیے خریدی تھیں کہ سوسائٹی یا تو ان کو کلوز کرائے گی یا ہم اپنے اینڈ یوزر کو جن لوگوں نے انسٹالمنٹس دینی ہیں ان کو دیں گے تو سوسائٹی ہمیں جو ہے وہ کلوز کر کے دے گی۔ لیکن سوسائٹی نے وہ فائلیں جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی پالیسی نہیں بنائی، اور آج کروڑوں روپے کا جو نقصان وہ ڈیلرز جو ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اب دوسری جو ڈیلرز کے حوالے سے خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ کنگڈم ویلی کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس طرح سے اس کے جو آفیسز ہیں وہ ڈیلرز کمیونٹی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ یعنی تعاون کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیلرز کے جو کلائنٹس ہیں یا جن لوگوں کو ڈیلرز نے فائلیں دی ہوں گی، پلاٹس دیے ہوں گے کہ آپ میں انسٹالمنٹس جمع کروائیں، سوسائٹی ان ممبران کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی جس طرح ایک ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، چاہے وہ انسٹالمنٹس اپڈیٹس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ایپ کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کوئی اگر آپ کا ممبر اگر سائٹ وزٹ کرتا ہے تو اس کو وزٹ کے حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ سوسائٹی کا کام ہے کہ وزٹ کے حوالے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ لیکن اس حوالے سے بھی ڈیلرز کی جو پریشانی ہے وہ درست ہے، اور اس حوالے سے ڈیلرز کافی خدشات کا جو اظہار ہے وہ کر رہے ہیں۔ تیسرا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلرز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ سوسائٹی اور ممبران دونوں کو لے کے چلیں، لیکن کنگڈم ویلی کے اندر جب ڈیلرز مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ ممبران کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ اب اس میں چونکہ ہزاروں فائلز کنگڈم ویلی کی جن لوگوں نے انسٹالمنٹس نہیں دی وہ لوگوں کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں، اب ان کا بھی کوئی حل نہیں ہے کہ اگر ایک فائل 10 لاکھ ٹوٹل پلاٹ کی قیمت تھی اور اس میں ₹3 لاکھ بندے نے جمع کرایا، مزید وہ جمع کرانے کی سکت نہیں رکھتا یا مزید وہ جمع نہیں کروا سکتا، تو اس فائل کو آپ نے کسی سائٹ پہ لگانا ہے۔ جس طرح باقی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں اس طرح کی جو فائلز ہیں ان کو سوسائٹی کسی دوسری فائل کے اندر مرج کروا لیتی ہے یا ایڈجسٹ کروا لیتی ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی پالیسی کنگڈم ویلی کے اندر فی الحال موجود نہیں ہے، جس سے ڈیلرز کی جو پریشانی ہے وہ واضح ہے کہ ہم نے جن ممبران کو پلاٹس لے کے دیے تھے انہوں نے کچھ انسٹالمنٹس دیے ہیں اور مزید وہ انسٹالمنٹس نہیں دے سکتے، تو مزید انسٹالمنٹ اگر نہیں دے سکتے تو اس فائل کا کوئی حل جو ہے وہ سوسائٹی نے نکالنا ہے، اور سوسائٹی اگر حل نکالے گی تو اس کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ پلاٹ سوسائٹی وہ پلاٹ کسی نئے ممبر کو ٹرانسفر کر سکتی ہے اس ممبر سے لے کے، جب وہ نئے ممبر کو دے گی تو ان کے پاس ایک پلاٹ کا جو سپیس ہے وہ بچ جائے گا، تو اس طرح جو پرانا ممبر ہے وہ بھی سیف طور پہ جو ہے وہ باہر نکل جائے گا، اور نیا جو ممبر ہے وہ نیا ممبر اس پلاٹ کو جو ہے وہ قسطیں دے کے اپنے نام پہ جو ہے وہ کر سکے گا۔
تو اس طرح کے بے شمار جو مسائل ہیں ڈیلرز کے، وہ ڈیلرز کے بھی بے شمار مسائل ہیں. سوسائٹی سے ہماری بارہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان تمام مسائل کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے اور ان مسائل کے اوپر جو نئی پالیسی ہے کوئی نئی پالیسی ریٹن فارم میں دے. اور بہت سارے جو لوگ یہ بھی ڈیلرز حضرات شکوہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، زبانی کلامی بات آ جاتی ہے کہ سوسائٹی نے نئی پالیسی جو ہے وہ یہ دے دی ہے. جس طرح باقی ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر سوسائٹی باقاعدہ ایک ڈیلرز کی میٹنگ کرتی ہے، ان سے مشورہ لیتی ہے، اس کے بعد باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور وہ نوٹیفیکیشن تمام لوگوں کو ملتا ہے. اس طرح سے کنگڈم ویلی کا کوئی بھی جو طور طریقہ وہ نہیں ہے، جس سے ڈیلر جو کمیونٹی ہے وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے. اور ممبران تو آلریڈی جو ہے وہ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی قسم کی آسانی اور کسی قسم کی حل کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو میری مینجمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان تمام جینین مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اگر وہ حل نہیں کرے گی تو یقیناً چونکہ بہت سارے اور بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کو دیکھ کے لوگ یقیناً کنگڈم ویلی سے جو ہے متنفر ہو رہے ہیں اور مستقبل میں مزید کنگڈم ویلی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہوں گی اگر ان مسائل کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ دی گئی. فیس بک پہ ہمیں ضرور واچ کریں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور انسٹا پہ فالو کریں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.